السلام علیکم جی وعلیکم السلام سر، کیا تحریک انصاف پھر ایک مرتبہ پاور شو کرنے جا رہی ہے؟ جی انشاءاللہ آج ہم نے درخواست دائر کی تھی کہ ہمیں جو ہے مینار پاکستان پہ جلسے کی اجازت دی جائے اکمل صاحب کی طرف سے، جو سینئر وائس پریزیڈنٹ ہیں سینٹرل پنجاب کے پی ٹی آئی کے، تو وہ جج صاحب کے پاس لگی، عابد عزیز شیخ صاحب کے پاس۔ اس سے پہلے بھی ہم نے ایک پٹیشن کی تھی فیصل آباد کے جلسے کے لیے، وہ بھیج دی گئی تھی ادھر کنسرنڈ آفیسر کے پاس، اس نے وہ ریجیکٹ کر دی۔ تو آج ہم نے یہی استدعا کی کہ یہ اگر آپ ادھر بھیجیں گے، یہ ہمیں دھمکیاں دے رہے ہیں کہ آپ یہ وڈرا کریں اپنی اپلیکیشن، جو کہ ہمارا ایک رائٹ ہے، آئین ہمیں یہ حق دیتا ہے۔ آپ یہ دیکھیے، ہم نے جج صاحب کو یہ بھی ان کے سامنے استدعا کی کہ کل ہمارے پارٹی آفس کو اسلام آباد میں رینسیک کیا گیا ہے، وہاں سے لوگوں کو، خواتین کو گرفتار کیا گیا ہے اور لوگوں کو گرفتار کیا گیا ہے۔ تو یہ 2-3 سال سے کیا وجہ بنی گرفتاری؟ دیکھیں، یہ ایک ان کو ایک سکیئر، جو جب سے وہ مخصوص نشستوں کا کیس جو ہے ڈیسائیڈ ہوا ہے، تب سے لے کے اب تک آپ دیکھیے کہ یہ حکومت مفلوج ہو چکی ہے، ان کو سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ یہ کیا کریں۔ یہ ہوچے ہتھکنڈے جو یہ کوشش کر رہے ہیں کہ جی کبھی پی ٹی آئی کو بین کر دیں گے، کبھی کچھ کر دیں گے۔ بھائی ایک چیز، ایک جرم پہ ایک ایف آئی آر ہوتی ہے، اس کے اوپر آپ یہ 2 سال کے بعد آپ کو ہوش آ رہی ہے، یہ یاد آ رہا ہے، یا اب ہمیں سننے کو ملتا ہے کہ جی اسمگلنگ بھی ہم نے ہی روکنی ہے، سگریٹ کی اسمگلنگ بھی ہم نے روکنی ہے۔ تو ہم نے جج صاحب سے یہی استدعا کی کہ آپ مہربانی فرما کے اس کو ان سے رپورٹ منگائیے کہ یہ کیوں ہمیں ہراساں کر رہے ہیں اور کیوں ہمیں جو ہے یہ جلسے کا التوا میں رکھ رہے ہیں۔ تو جج صاحب نے ان سے رپورٹ منگائی ہے اور اس کو نیکسٹ ویک کے لیے فکس کیا ہے۔ جلسہ کرنے کا ہم نے پلان کیا ہے، جی تو بالکل خان صاحب پلان نے ہے اس کی اجازت دی؟ جی بالکل، خان صاحب کی اجازت سے ہی یہ اپلیکیشن دی گئی ہے، اور بلکہ باقی تمام شہروں میں بھی اسی طرح اپلیکیشنز آئیں گی اور انشاءاللہ پورے پاکستان میں جلسے ہوں گے، آپ دیکھیں گے۔ جی انشاءاللہ بھر جائے گا۔ اب یہ پوری عوام، پورا پاکستان جو ہے اس وقت انتظار میں ہے کہ ایک موقع ملے ان کو اور وہ آ کے اپنے محبوب لیڈر کے لیے اور اپنے پاکستان کے لیے نکلیں اور یہ بتائیں کہ وہ محب وطن پاکستانی ہیں۔ اجازت نہ ملی؟ انشاءاللہ ملے گی، مل جائے گی جی انشاءاللہ مل جائے گی۔ کل سر اسلام آباد میں دوبارہ سے ایک مرتبہ گرفتاریوں کا سلسلہ شروع ہوا ہے، اس کے اوپر کوئی بات نہیں، یہ وہ کہتے ہیں تندیے باد مخالف سے نہ گھبرا اکھا، یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا کہہ رہے اڑانے ہیں کہ ہم نے پارٹی پر پابندی ہر صورت لگوائی۔ دیکھیں وہ لگا لیں، پہلے کون سی اس ملک میں نہیں لگی؟ آپ نے فاطمہ جناح کو بھی جو تھا ان کو بھی آپ نے غدار کہا، آپ نے، اور جتنے لیڈر آئے آپ نے ان سب کو غدار کہا، اس سے کیا کوئی فرق پڑ گیا ہے؟ عوام وہیں کھڑے ہیں، پاکستان کے لوگ اتنے میچور ہو چکے ہیں، اب یہ پولیٹیکل ورکر وہاں آ گیا ہے جہاں اس نے 8 فروری کو آگے بتا دیا، اس نے تمام بیریئر پہاڑ عبور کر کے اپنے محبوب لیڈر کے لیے ووٹ کاسٹ کیا۔ تمام سمبل اس نے جو تھے وہ ایک طرف رکھ کے اس نے کہا نہیں، جو عمران خان کا آواز بولے گا، جو عمران خان کی بولی بولے گا، اس کو ووٹ دینا ہے، اور وہ نکلے ہیں آپ کے سامنے۔ ایک انٹرنیٹ پر بھی پابندی لگائی جا رہی ہے، فائر وال لگائی جا رہی ہے، واٹس ایپ کو وی پی این پہ چلانا شروع وہ کر دیا جب گیا ہے۔ خود آن فائر ہیں اس وقت، تو فائر وال بنا لیں، اس سے کیا ہوگا؟ نقصان نہیں ہوگا پی ٹی آئی کو کوئی نقصان نہیں ہوگا، آپ یہ بے فکر ہو جائیں۔ جب انٹرنیٹ نہیں تھا، جب یہ سہولتیں نہیں تھیں، جب یہ کیمرے کی آنکھ نہیں تھی، تو سینہ بہ سینہ باتیں چلتی تھیں۔ تو اس الیکشن میں بھی پی ٹی آئی پہ پابندی کیا لگائیں گے؟ یہ پی ٹی آئی پہ تو 2 سال سے پابندی ہے، پی ٹی آئی کے سمبل پہ بھی پابندی ہے، پی ٹی آئی کا جھنڈا بنانے سے لے کر پوسٹر پرنٹ کرنے تک پہ پابندی ہے، اور کیا پابندی لگائیں گے پی ٹی آئی کے اوپر؟ مجھے تو یہ سمجھ نہیں آتی ہے کہ یہ اس دیوار کے پار جا کے بھی اب کہتے ہیں کہ اس کے بھی پار جانا ہے، تو جا کے دیکھ لیں کیا فرق پڑے گا۔ سپریم کورٹ میں مخصوص نشستوں کی جو نظر ثانی کی فائل کی گئی، آپ نے دیکھا کہ سپریم کورٹ میں کیا ہوا اس پر؟ دیکھیں سپریم کورٹ نے تو واضح ان کو سمجھا دیا ہے کہ یہ 90 کی دہائی نہیں ہے جہاں آپ 2 سپریم کورٹ لگائیں گے، جہاں آپ سپریم کورٹ پہ حملہ کریں گے، جس طرح یہ دھونس دے رہے ہیں سپریم کورٹ کے ججوں کو، جس طرح یہ ان کو ڈرانے کی کوشش کر رہے ہیں، جس طرح کہہ رہے ہیں کہ آہنی ہاتھ سے نپٹا جائے گا۔ آپ سپریم کورٹ کے فیصلے کی بات کریں قانون کے تناظر میں، 5 سال پورے کریں گے ہر صورت۔ دیکھیں وہ تو اللہ ہی جانتا ہے کون کرے گا۔ انہوں نے تو کہا ہے کہ ہم آہنی ہاتھوں سے یہ دعوے خدائی کے فرعون بھی کرتا تھا، کہاں گیا؟ یہ جب جس حکومت نے یہ دعویٰ کیا کہ میری کرسی مضبوط ہے اور میں اپنے ٹائم پورا کروں گا، آپ اٹھا کے دیکھ لیجئے ان کے ساتھ کیا ہوا۔ کب تک لگتا ہے؟ اللہ خیر کرے گا، بہت جلد، بہت جلد، اگست، ستمبر، انشاءاللہ بہت جلد۔ خان صاحب گئے کہاں ہیں پہلے تو مجھے یہ بتائیں؟ وہ اس وقت پاکستانیوں کے دل کی دھڑکن ہے، وہ اوورسیز پاکستانیوں کی دل کی دھڑکن ہے، وہ تمام ہیومن رائٹس آرگنائزیشن جتنی ہیں وہ ان کے لیے درد رکھتی ہیں، ان کی وہ جو ان کے ساتھ ہو رہا ہے سلوک اس کو محسوس کرتی ہے۔ تو خان صاحب کہیں نہیں گئے، خان صاحب یہی ہیں، ہمارے درمیان ہیں۔ مینار پاکستان جلسے پر مولانا صاحب کو بھی دعوت دیں گے؟ دیکھیں یہ تو پارٹی فیصلہ کرے گی، وہ ان دا براڈر انٹرسٹ سب کو بلانا چاہیے۔ جو لیڈر پاکستان کے لیے سوچتا ہے، پاکستان جو کرپشن نہیں کرتا ہے، اس کو ضرور بلانا چاہیے، اور وہ آ کے اپنی عوام سے خطاب کریں۔
थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सर सलाम। क्या आज केस था बुशरा बीबी के हवाले से, क्या हुआ? जी, उसमें हमने तफसील मांगी थी कि बुशरा बीबी और इमरान खान के ख़िलाफ़ जिस तरह से हमारी फॉर्म 47 की हुकूमत जो है मुख्तलिफ केसेस बना के बैठी हुई है और वो डिस्क्लोज़ करती है जब वो तमाम केसेस में बरी हो जाते हैं या रिहा हो जाते हैं, ऑर्डर होता है रिहाई का, तो वहाँ पे एक नए केस में उनकी गिरफ्तारी डाल दी जाती है। बुशरा बीबी के हवाले से आज हमने पिटीशन फाइल की है कि जो तोशा खाना का दूसरा रेफरेंस फाइल किया है वो बिल्कुल गैर कानूनी और गैर आइनी तौर पे ये रेफरेंस बनाया गया है और उस रेफरेंस में इंक्वायरी के दौरान बुशरा बीबी को गिरफ्तारी उस दिन जो डाली जिस दिन वो इद्दत केस में बरी हुई, तो वो बिल्कुल गैर कानूनी है क्योंकि किसी एक जुर्म की एक FIR हो सकती है और नैब भी किसी एक सीरीज ऑफ एक्ट के ऊपर हर रेफरेंस अलग अलग फाइल नहीं कर सकता। जब तोशा खाना का ऑलरेडी एक रेफरेंस चल रहा है तो उसके अंदर हर रोज एक नए तोशा खाना में से परचेजिंग के ऊपर गैर आईनी गैर कानूनी तौर पे कोई चीज निकालते हैं और अगले दिन जो एक नया रेफरेंस फाइल कर देते हैं। इसलिए आज हमारी कोर्ट से इस्तदा भी थी, तो आज क्योंकि ऑब्जेक्शन में केस लगा हुआ था, कोर्ट ने वो ऑब्जेक्शन ओवर रूल करते हुए उसको कल के लिए फिक्स कर लिया। जो रेफरेंस का आपने जिक्र किया वो क्या है रेफरेंस? वो रेफरेंस ये है कि जी उन्होंने कहा है कि चंद चीज़ें जो हैं वो जो तोशा खाना से आपने ख़रीद की हैं उसकी कीमत जो है वो कम जाहिर करके आपने उसको परचेज किया है। ये तो एवेल्यूएशन होती है उस कंसर्न्ड डिपार्टमेंट से और तोशा खाना जो है वो उसकी एवेल्यूएट करके फिर उसके बाद वो तोशा खाना से वो चीज़ रिलीज़ होती है और ये उनका कानूनी हक है। और पूरे के पूरे आप 90 से लेके आज तक तोशा खाना में से जितनी की जितनी चीज़ें मिली हैं, बड़ी बड़ी मर्सिडीज़ ली गई हैं, बड़े बड़े जहाज़ जैसे गाड़ियाँ खरीद, उनके खिलाफ रेफरेंस नहीं फाइल किया, बल्कि क्यों इमरान खान साहब के खिलाफ और बुशरा बीबी के खिलाफ ये विंडिक्टिव हुए हैं। वो कहते हैं कि जो इनकी मकबूलियत है वो उसको ख़त्म किया जाए और फॉर्म 47 की हुकूमत को दवाम दिया जाए, इसके लिए वो इस तरह की हथकंडे इस्तेमाल कर रहे हैं। तो इससे ना आवाम डरने वाली है और ना हमारा लीडर जो है। मकबूलियत में तो रोज बरोज इजाफा हो रहा है, आपके सामने है। इनका हर वो एक्ट जो है जो ये गैर कानूनी तौर पे करते हैं उसके बाद अवाम निकलती है, लोग जो हैं वो इनके ऊपर पूरी दुनिया से क्वेश्चन मार्क है कि आप एक मकबूल तरीन लीडर को इस तरह से बिहाइंड द बार रख के उसके साथ जुल्म करें। ह्यूमन राइट्स की वायलेशंस हो रही हैं। इसके बाबत आपने देखा कि कांग्रेसमैन ने 90% के हिसाब से वो उनकी रेजोल्यूशन पास हुई। फैज की रिपोर्ट मौजूद है, पतन की रिपोर्ट मौजूद है कि ये रिग्ड इलेक्शंस हुए हैं। तो मकबूलियत में तो रोज इजाफा होता है जिससे ये खौफजदा होते हैं और उसमें ये ब्लंडर करके फिर उनकी मकबूलियत में इजाफा कर रहे हैं। आपकी बुशरा बीबी से मुलाकात हुई? जी, मेरी हफ्ते वाले दिन बुशरा बीबी से मुलाकात हुई। उन्होंने कोई बताया कि खान साहब के साथ कोई बुरा सलूक किया जा रहा है इस तरह से? देखें, उन्होंने ये बताया कि जिस दिन उनकी गिरफ्तारी हुई तो नैब की जो खवातीन साथ लाई गई थी तो उन्होंने उन्हें पुश किया, मतलब बड़े उन्हीं अल्फाज में मैं जनाब को अर्ज करता हूँ क्योंकि मुझे ना एग्जेजरेट करना आता है और ना मैं किसी के लिए इस तरह की बात कर सकता हूँ। इस हद तक उन्होंने कहा कि ये पुश करना खातून अव्वल को वो गैर कानूनी है और ये परेशान हरासा करते हैं। वहाँ पे जेल के माहौल में जब आप किसी को गिरफ्तार करते हैं, जब वो खुद से सरेंडर कर रही हैं वहाँ पे, तो इस तरह से माल ट्रीटमेंट जो है वो गैर कानूनी है और हमने उसकी बाबत इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पिटीशन भी फाइल कर दी है। सबसे मुतल्लिक बुशरा बीबी क्या कहती हैं? खान साहब डिटरमेंट हैं और वो कहते हैं कि मैं हर चीज़ का मुकाबला करूंगा, इस कौम के लिए मुकाबला करूंगा और इंशाअल्लाह अज़ीज़ वो खड़े हैं, खड़े रहेंगे। और जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि PTI जमात थी, जमात है और मकबूल तरीन फेडरेशन की जमात रहेगी। बुशरा बीबी ने कहीं आपसे कोई जिक्र किया कि खान साहब के साथ भी जेल में अच्छा सलूक नहीं किया जा रहा? बेशक उन्होंने कहा है कि 6/8 के उस सेल के अंदर बत्ती बंद कर दी जाती है, माल ट्रीटमेंट किया जाता है, वहाँ पे उनको कोई सहूलत फराहम नहीं की गई है और मुल्क के वजीर आज़म को इस तरह से ट्रीट किया जाता है, तो फिर आम कैदी की क्या पोजीशन है? आप ये देखें कि इससे ज़्यादा क्या जुल्म है कि उनको एक डेथ सेल में रख के उनकी तमाम बुनियादी सहूलियात जिनके वो जेल मैनुअल के तहत और ह्यूमन राइट्स के तमाम रेजोल्यूशन के मुताबिक वो इंटाइटल्ड हैं, वो उनको सहूलियात नहीं दी जा रही। इससे ज़्यादा उनके साथ
ظلم اور زیادتی کیا ہو سکتی ہے کہ جھوٹے مقدمات میں اندر رکھ کے ان کے ساتھ آئسولیشن میں رکھا ہوا ہے. جیسے ڈیتھ سیل میں ایک قیدی کو رکھا جاتا ہے ان آئسولیشن، نہ بلکہ وہ انہوں نے پچھلی ملاقات میں یہ بتایا کہ جو شخص بھی تھوڑا سا قریب ہوتا ہے، کیونکہ وہ ایک عظیم لیڈر ہیں، تو ایک بلی مانوس ہوئی ہے ان کے ساتھ، تو بلی کو بھی وہاں سے نکال دیا گیا ہے. وہ میرے خیال میں ان کے بلی کے اوپر پرچہ نہیں درج ہو سکتا تھا، ورنہ اس کے اوپر بھی پرچہ درج ہوتا کہ جی آپ عمران خان کے قریب کیوں ہیں. یہ بتائیے کہ بشرا بی بی کی درخواست پر اعتراض کیا لگا اور عدالت نے کیا آرڈر کیا؟ دیکھیں اعتراض یہ تھا کہ ان کا تھم مارکس جو ہے وہ اس کے اوپر نہیں ہے. یہ کورٹ کے اندر بشرا بی بی نے سائن کیے، اس کو ویریفائی کیا کورٹ نے، اور کورٹ میں ویریفائی کرنے کے بعد یہ آبجیکشن نہیں بنتا تھا، جس کو رائٹلی ہز لارڈشپ مسٹر جسٹس طارق سلیم شیخ صاحب نے وہ اوور رول کر دیا ہے اور کیس کو کل کے لیے فکس کر دیا. تھینک یو ویری مچ.